رات کی خاموشی میں ایک دھماکہ ہوا۔ اور یہ کوئی معمولی دھماکہ نہیں تھا، یہ تھا جنگ کے دہانے پر کھڑے دو ملکوں کے بیچ پہلا وار۔ اسرائیل نے ایک بار پھر اپنی طاقت دکھانے کی کوشش کی، مگر اس بار اس نے وہ سرحد پار کر دی جو شاید ایک نئی تاریخ رقم کر دے گا۔ ایران کے اندر اسرائیل نے حملے کیے، اور وہ بھی معمولی اہداف پر نہیں بلکہ نتنز جیسے حساس یورینیم آبزودگی کے پلانٹ پر۔ جو ایران کے نیوکلیئر پروگرام کا دل سمجھا جاتا ہے۔ اس حملے میں نہ صرف تنصیبات کو نقصان پہنچا بلکہ کئی اہم ایرانی کمانڈر اور جوہری سائنسدان بھی مارے گئے۔ ایران کی خاموشی ٹوٹی اور جمعرات اور جمعے کے درمیانی رات سے ایک ایسا سلسلہ شروع ہوا جو شاید صرف دو ملکوں تک محدود نہ رہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا کہنا تھا کہ نتنز کا پلانٹ ایک پرامن ایٹمی مرکز ہے جو عالمی ادارے برائے جوہری توانائی یعنی IAEA کے زیر نگرانی کام کر رہا تھا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس حملے سے ایک ریڈیولوجیکل تباہی ہو سکتی تھی، لیکن اسرائیل کا موقف کچھ اور تھا۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو نے کہا کہ یہ حملہ ان کے ملک کے بقا کے لیے ضروری تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر ایران کو روکا نہ گیا تو وہ چند ماہ میں ایٹم بم بنا سکتا ہے، اور یہی وہ بات تھی جس نے دنیا کو چونکا دیا۔ نتنیاہو نے براہ راست یہ اشارہ دیا کہ ایران نیوکلیئر بریک آؤٹ کے دہانے پر ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا واقعی ایران ایٹم بم بنانے کے قریب ہے؟ آئے اس بات کو تھوڑا کھولتے ہیں۔ IAEA کی حالیہ رپورٹ کے مطابق ایران 60% تک یورینیم آبزودہ کر چکا ہے، اور یہ 90% سے صرف ایک قدم پیچھے مقدار ہے جو کہ نیوکلیئر ہتھیار بنانے کے لیے درکار حد ہے۔ اور سب سے خطرناک بات، ایران کے پاس اتنا افزودہ یورینیم ہے کہ اس سے کم از کم 9 ایٹمی بم بن سکتے ہیں۔ لیکن ایران کا موقف ہمیشہ سے یہی رہا کہ اس کا جوہری پروگرام صرف اور صرف پرامن مقاصد کے لیے ہے۔ وہ بار بار کہتا آیا ہے کہ ہم کبھی ایٹم بم بنانے کی کوشش نہیں کریں گے، لیکن کیا دنیا اس دعوے پر یقین کر سکتی ہے؟ کیونکہ جب IAEA خود کہے کہ ایران 3 ایسے مقامات پر ملنے والے یورینیم ذرات کی تحقیقات میں تعاون نہیں کر رہا تو شک پیدا ہوتا ہے۔ ذرا غور کریں، حملہ نتنز پر ہوا جو ایک زیر زمین مرکز ہے۔ اسے بچانے کے لیے ایران نے اسے پہاڑوں کے نیچے بنایا تاکہ کسی بھی بیرونی حملے سے محفوظ رہے، لیکن اسرائیل نے وہاں بھی ہاتھ ڈال دیا۔ اور یہ سب ایک دن میں نہیں ہوا۔ برسوں سے اسرائیل خفیہ طریقے سے ایران کے جوہری پروگرامز پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ سائنسدانوں کا قتل، سائبر حملے، پلانٹ کی بجلی کا کاٹ دینا، اور اب کھلا حملہ۔ ایرانی رد عمل بھی شدید تھا۔ ایران نے اسرائیل پر جوابی فضائی حملے شروع کر دیے، اور یہ وہ مقام ہے جہاں صرف اسرائیل اور ایران نہیں بلکہ پوری دنیا کی نظریں اس تنازع پر جمی ہوئی ہے۔ امریکی انٹیلیجنس کا کہنا ہے کہ ایران فی الحال ایٹم بم بنانے پر کام نہیں کر رہا، لیکن جب ایران کے یورینیم افزودگی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکی ہو تو کیا صرف انٹیلیجنس رپورٹس پر آنکھ بند کی جا سکتی ہے؟ یاد رکھیے 2015 کا جوہری معاہدہ جس نے ایران کی سرگرمیوں کو روک رکھا تھا، وہ اب عملی طور پر ختم ہو چکا ہے۔ جب ٹرمپ نے 2018 میں اس معاہدے کو ختم کیا، تب سے ایران نے اپنے نیوکلیئر پروگرام کو تیزی سے آگے بڑھایا ہے۔ اب ایران فروڈو پلانٹ میں 6ٹھی جنریشن کی جدید مشینیں لگا رہا ہے جو مزید تیزی سے یورینیم آبزودہ کر سکتی ہے، اور اسرائیل کا کہنا ہے کہ یہ حملے صرف آغاز ہے۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ وہ اس آپریشن کو اس وقت تک جاری رکھیں گے جب تک ایران کا ایٹمی خطرہ مکمل طور پر ختم نہیں ہو جاتا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا واقعی تنصیبات کو تباہ کر دینا کافی ہوگا؟ ماہرین کہتے ہیں کہ سائنسدانوں کو مارا جا سکتا ہے، عمارتوں کو مٹایا جا سکتا ہے، لیکن علم کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ ایران وہ ملک ہے جو اپنی جوہری مہارت کو دوبارہ بنا سکتا ہے، شاید پہلے سے بھی زیادہ تیزی سے۔ تو یہ وقت ہے جب دنیا کو سنجیدگی سے سوچنا ہوگا کہ یہ تنازع کہاں جا رہا ہے۔ کیا ہم تیسری عالمی جنگ کی طرف بڑھ رہے ہیں؟ یاد رکھو، جنگیں صرف بارود سے نہیں جیتے جاتی بلکہ عقل، حکمت اور سفارت سے روکی جاتی ہے۔ اس وقت دنیا کو ایک اور جنگ نہیں چاہیے، دنیا کو ایک اور ہیروشیما یا ناگاساکی نہیں چاہیے، لیکن اگر حالات ایسا ہی رہے، اگر فریق صرف طاقت کے نشے میں بات کرے تو شاید ہم وہ تباہی اپنی آنکھوں سے دیکھیں جس کا تصور بھی خوفناک ہے۔ کیا یہ محض ایک ملک کی بقا کا سوال ہے یا پھر پوری دنیا کی بقا داؤ پر لگی ہوئی ہے؟
کیونکہ اگر ایران اور اسرائیل کے بیچ یہ کشمکش کھلی جنگ میں بدل گئی تو اس کے اثرات مشرق وسطی سے نکل کر دنیا بھر تک پھیل سکتے ہیں، اور اگر خدا نخواستہ اگر جوہری ہتھیار استعمال ہوئے تو انسانیت کی وہ تباہی ہوگی جس کی تاریخ میں مثال نہ ملے۔ تو ہمیں یہ سوال خود سے ضرور پوچھنا ہوگا، کیا ہم وقت پر روک پائیں گے یا یہ سب کچھ بہت دیر بعد ہمیں صرف خبروں کی ہیڈ لائنز میں دکھائی دے گا؟ دنیا خاموش رہی اور تاریخ بدل گئی۔